کیا ناروے میں عیسائیت یکدم آ گئی تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو صوفی ایمنڈسن اپنے استاد البرٹا نوکس سے کرتی ہے۔ تو البرٹا نوکس اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ یہ کہنا مبالغہ آرائی ہوگا کہ اگر ہم کہیں کہ ناروے میں ایک ہی دفعہ میں عیسائیت جو ہے وہ پھیل چکی تھی۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ عیسائیت میں جو مین یہ بڑے بڑے لوگ تھے وہ کسی حد تک عیسائیت اختیار کر چکے تھے، لیکن وہاں پہ بہت ایسے لوگ تھے جو اپنے پرانے مذہب کو چھوڑنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے، لیکن بعد میں اس کو کسی طریقے سے عیسائیت میں شامل کر لیا گیا۔ مثلاً اگر ہم نارڈک ممالک کو دیکھیں تو آج بھی وہاں جس انداز میں کرسمس کا ڈے منایا جاتا ہے تو وہاں پہ عیسائیت اور قدیم جو نورس مذہب ہے اس کی جو رسومات کا امتزاج یعنی کمبینیشن ہمیں ملتا ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آہستہ آہستہ عیسائیت جو ہے وہ ایک مکمل فلسفہ حیات بن گئی، کافی لوگ اس کو اختیار کرنے لگے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرون وسطیٰ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ جب عیسائی ثقافت نے یورپ میں موجود مختلف نظریات اور خیالات رکھنے والے لوگوں کو یکسانیت اور اتحاد پیدا کرنے میں کافی مدد دی۔ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرون وسطیٰ جو ہے وہ مکمل طور پر ظلمت کا زمانہ نہیں تھا، لیکن 400 کے ابتدائی صدیوں کے بعد ثقافت پہ بھی کافی حد تک زوال آنا شروع ہو گیا تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روم ایک اعلیٰ ثقافت کا آئینہ دار تھا، اس میں بڑے بڑے شہر تھے، لیکن اس شہر کا جو ترہ امتیاز تھا، یعنی جو اس شہر کی خوبصورتی تھی، یہ جو اس کو مقبولیت حاصل تھی، وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ اس شہر میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو پانی کی نکاسی کا نظام تھا وہ بڑا شاندار تھا۔ یہاں پہ عوامی طور پر پبلک حمام تھے، اور سب سے خوبصورت بات یہاں پہ جو بڑی بڑی شاندار لائبریریاں تھیں یعنی کتب خانے تھے جس سے لوگ مستفید ہوتے تھے۔ قرون وسطیٰ کی ابتدائی صدیوں کے بعد یہ ساری ثقافت جو ہے وہ ملیہ میٹ ہوگی یعنی ختم ہوگی، اور یہی حال تجارت اور معیشت کا ہوا۔ اس دور میں معیشت کا جو واضح وصف تھا وہ جاگیردارہ نظام تھا، یعنی جو زمین کی ملکیت تھی وہ گنے چنے چند افراد کے ہاتھوں میں تھی، اور وہاں کی جو عام آدمی تھے ان کی زندگی غلاموں سے بڑھ کر نہیں تھی، یعنی ان کو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی جو ہے بہت زیادہ انتھک محنت کرنا پڑتی تھی۔ اسی طرح ثقافت کے ساتھ ساتھ قرون وسطیٰ کے ابتدائی دور میں روم کی آبادی میں بھی کمی آنا شروع ہوگی۔ مثلاً پرانے زمانے میں روم کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، لیکن 600 کے بعد یہی آبادی آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے محض 40,000 تک رہ گئی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شہر کی جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں وہ کھنڈر میں تبدیل ہو گئیں، اور یہاں کے جو ان عمارتوں کو دیکھنے والے لوگ تھے اور ان یادگاروں کو محفوظ کرنے والے لوگ تھے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آثار قدیمہ کے جو ماہرین ہیں وہ اس بات پر افسوس کرتے ہیں اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ان قدیم یادگاروں کا یوں ستیہ ناش نہ کیا ہوتا۔ سیاسی نقطہ نظر سے روم پہلے ہی 4 صدی کے اختتام میں زوال پذیر ہو گیا تھا، لیکن جو روم کا بشپ تھا وہ رومن کیتھولک چرچ کا سربراہ اعلیٰ بن گیا، اسے پوپ کا خطاب دیا گیا، لوگ اس کو ماننا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ لوگ یہ تصور کرنے لگ گئے کہ یہ جو بشپ ہے یہ یسوع مسیح کا نائب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرون وسطیٰ کے کئی سالوں میں اس روم کو جو ہے وہ عیسائیت کا مرکزی مقام حاصل رہا، لیکن جیسے جیسے ان قومی ریاستوں کے بادشاہ یا بشپ جو ہے وہ طاقتور ہونا شروع ہوئے اور ان میں کچھ نے یہ جرات کرنا شروع کی کہ وہ مضبوط کلیسا کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑے ہو سکے، تو اس مضبوط کلیسا اور قومی ریاستوں کے درمیان جو طاقت کا تنازعہ تھا، اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یونانی فلسفے کو فراموش کر دیا گیا تھا؟ تو اس سوال کا اگلی ویڈیو تک جواب ڈھونڈتے ہیں۔